کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک گائے صرف قربانی کا جانور نہیں بلکہ کسی بچے کی سب سے پیاری دوست بھی بن سکتی ہے؟ صبح کا وقت تھا، گلی میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیل رہی تھی اور اچانک ایک آواز گونجی، امی، بقرعید آنے والی ہے۔ علی، جو صرف 10 سال کا تھا، خوشی سے اچھل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی مگر دل میں ایک چھوٹی سی بے چینی بھی، کیونکہ اس بار وہ پہلی بار مویشی منڈی جانے والا تھا۔ بقرعید یعنی قربانی کا دن۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ لیکن بچوں کے لیے یہ دن صرف ایک عبادت نہیں بلکہ خوشیوں، رنگوں اور معصوم جذبات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ علی اور اس کی چھوٹی بہن عائشہ صبح سے ہی تیاری میں لگے تھے۔ بھائی، ہمیں بڑی سی خوبصورت گائے لینی ہے، عائشہ نے ضد کی۔ ہاں، اور وہ صرف ہماری بات مانے، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابو مسکرا رہے تھے۔ چلو، آج تم دونوں کو منڈی لے چلتے ہیں، خود پسند کرو اپنی گائے۔ بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ منڈی میں قدم رکھتے ہی ہر طرف شور، رنگ اور زندگی نظر آ رہی تھی۔ آؤ جی آؤ، بہترین گائے، دیکھو دیکھو، یہ والی دودھ بھی دیتی ہے اور بہت صحت مند ہے۔ گائیں، بیل اور لوگ سب ایک عجیب سی رونق پیدا کر رہے تھے۔ عائشہ تھوڑی ڈر گئی۔ بھائی، یہ گائیں اتنی بڑی کیوں ہیں؟ علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈرو مت، ہم اپنی دوست ڈھونڈنے آئے ہیں۔ اچانک ایک گائے رسی چھڑا کر بھاگنے لگی۔ ارے پکڑو پکڑو، ایک آدمی پیچھے بھاگ رہا تھا۔ علی اور عائشہ ہنسنے لگے۔ پھر ایک اور گائے نے زور سے کیا۔ عائشہ چونک گئی۔ یہ تو مجھ سے بات کر رہی ہے، وہ بولی۔ علی نے مذاق میں کہا، شاید یہ کہہ رہی ہے مجھے خرید لو۔ اچانک علی کی نظر ایک سفید اور بھوری دھبوں والی گائے پر پڑی۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی نرم اور پرسکون تھیں۔ علی آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ السلام علیکم، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ گائے نے جیسے جواب میں سر ہلایا۔ عائشہ بھی قریب آ رہی۔ بھائی، یہ بہت پیاری ہے۔ وہ گائے جیسے بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ابو بھی آ گئے۔ کیا یہی پسند ہے تم دونوں کو؟ علی نے ہلکے سے سر ہلایا۔ جی ابو، یہ ہماری دوست لگتی ہے۔ کچھ بھاؤ تاؤ کے بعد وہ گائے خرید لی گئی۔ بچوں کی خوشی آسمان کو چھو رہی تھی۔ گھر آ کر علی اور عائشہ نے گائے کا نام رکھا چاندنی۔ وہ اسے چارہ کھلاتے، پانی دیتے اور اس کے ساتھ باتیں کرتے۔ چاندنی بھی جیسے انہیں پہچاننے لگی تھی۔ ہر دن ان کا رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ بقرعید سے ایک دن پہلے عائشہ خاموش کی۔ بھائی، کیا چاندنی کل؟ علی بھی چپ ہو گیا۔ دل میں ایک عجیب سا درد تھا۔ وہ گائے اب صرف ایک جانور نہیں رہی تھی بلکہ ایک دوست بن چکی تھی۔ عید کی صبح فضا میں تکبیرات گونج رہی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی اور عائشہ چاندنی کے پاس کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو نے نرمی سے کہا، بیٹا، یہ قربانی اللہ کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا۔ علی نے گہری سانس لی۔ اس نے چاندنی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ حافظ میری دوست۔ یہ لمحہ بہت بھاری تھا مگر اس میں ایک عجیب سی روحانیت بھی تھی۔ قربانی کے بعد گوشت غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ علی اور عائشہ نے خود جا کر لوگوں کو دیا۔ ان کے چہروں پر اب اداسی نہیں تھی بلکہ سکون تھا،
क्योंकि वो समझ चुके थे कि कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए अपनी मोहब्बत को साबित करने का नाम है, और ये भी कि असल खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। कभी कभी सबसे प्यारी चीज़ को छोड़ना ही सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, और यही कुर्बानी हमें अल्लाह के करीब ले जाती है।